السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا جو خدا کا انکاری تھا۔ نمرود جب گدی پر بیٹھا اور اس کی راہ کے تمام کانٹے دور ہو گئے تو اس نے ملک میں انصاف کو بڑھاوا دیا۔ رات دن سیوا میں لگا رہا تھا، یہاں تک کہ پورے ملک میں سکھ شانتی کا بول بالا ہو گیا۔ جب اس طرح حکومت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو شیطان نے اس کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں بھی گندے خیالات بھرنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اپنی مورتیاں ہر عبادت خانے میں بھجوا دی تاکہ لوگ اس کو سجدہ کرے اور اس کی پوجا کرے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا ملک اور تیرا دین تباہ کر دے گا۔ نمرود گھبرا گیا اور اس نے بے قرار ہو کر حکم دے دیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں پر حمل کی نشانیاں ظاہر ہوئی تو وہ سب کو معلوم ہو جانے کے ڈر سے باہر چلی گئی۔ جب جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچی تو آنکھوں کا یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں کا دل چہرہ مبارک دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہاں نہر کے پاس ایک غار تھی، وہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے اس خوبصورت بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور وہاں سے آنسو بھرے دل کو پریشان کیے واپس گھر کو لوٹ آئی۔ پھر جب اپنے دل کے ٹکڑے کو دیکھنے اس غار میں آئی تو اسے زندہ اور خوش دیکھ کر اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پی رہے ہیں۔ ایسا حال دیکھ کر ماں بے حد تعجب میں پڑ گئی، خوشی بھی ہوئی، فوراً چھاتی کو منہ سے لگا دیا، پھر پلا کھلانے کے بعد روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اسی طرح جب جب انہیں موقع ملتا وہاں جاتی، دودھ پلا کر چلی آتی۔ جب کبھی ماں کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے انگوٹھے منہ میں ڈال لیتے اور انہیں چوس چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ ماں کا دودھ پلانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل کھلانے پلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہی انہیں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جیسے اور لڑکے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے۔ وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں بھی مشکل سے بڑھ پائے، اور وہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ دوسرے بچے سال بھر میں اتنا بڑھ پاتے تھے۔ اس طرح جب دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ سمجھ پیدا ہوئی تو ایک دن ان کی ماں نے رات کو آ کر ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا اس اندھیرے کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے؟ اس جنگلی علاقے کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے؟ ماں نے کہا کہ دشمنوں کے ڈر سے تجھ کو یہاں چھپایا ہے اور تیری حفاظت کے لیے اس گھر کو چنا ہے۔ ویسے تو دنیا بہت لمبی چوڑی ہے اور آسمان بہت اونچا اور بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھ کو غار سے آرام نہیں ملتا اور نہ مجھے یہاں جگہ اچھی لگتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے اور آسمان پر ستاروں کو دیکھا تو فرمایا، یہ میرا پالن ہار ہے۔ ڈوب گیا تو فرمایا، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں، یعنی ڈوبنے والے پالن ہار سے میں محبت نہیں کرتا۔ یقین کی اسی نظر سے پھر چاند کو دیکھا جو چمک رہا تھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، اب میں اسی سے واسطہ رکھوں گا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو اس پر بھی ان کا اعتماد ختم ہو گیا۔ پھر سورج چمکا، تب بولے یہی میرا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور اس کی خدائی تو اس کے نور سے ظاہر ہوتی ہے۔
لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا بنانے سے انکار کر دیا اور بولے سوائے اس خدا کے جو بے مثال ہے اور بے جوال ہے میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لے آئی، ان تمام باتوں کو ان کے باپ کو سنایا۔ آزر بہت خوش ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بتانا شروع کر دی اور اس کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی اور نمرود کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لیڈر تھے ہی، انہیں تو بس اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، وہ نمرود سے کیا ڈرتے۔ وہ وہاں پہنچنے پر اور لوگوں کی طرح انہوں نے نمرود کو نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا۔ نمرود کو جھنجھلاہٹ ہوئی، وہ غصے سے بولا تو مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ بولے سوائے حقیقی خدا کے میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بولے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو مارتا ہے اور سب کو زندہ رکھتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اس لیے میں بھی پالن ہار ہوں۔ پھر 2 قیدیوں کو قید خانے سے بلوایا، ان دونوں کو پھانسی ہونی تھی، ایک کو تو فوراً پھانسی دے دی اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور بولا دیکھو ہم نے بھی تو ایک کو زندہ رکھا اور ایک کو مار ڈالا، ہم ہے پروردگار اور ہمارا کام بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار سورج کو غروب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے پچھم سے نکال دے، جب میں جانوں کہ تو واقعی خدا ہے۔ اس مانگ سے نمرود اور اسے خدا جاننے والے سب خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہاں جنہوں نے یہ منظر دیکھا اور ان باتوں کو سنا ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے پوچھا کہ اے ابا یہ کیا چیز ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور دن و رات ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو؟ آزر نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی کیسی بندگی کرتے ہو کہ ان کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں، نہ تم کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ آزر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں بولا ابراہیم اگر تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہوگا تو تو سزا پا جائیں گا، تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان بتوں کا صرف بت ہونا ہم لوگوں کو بتا کر رہیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ صرف پتھر ہے، ان کے پوجنے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان۔ اس وقت پوری قوم میں رسم تھی کہ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر ایک اچھے کپڑے پہن کر اپنے کو سجاتا دھجاتا تھا اور اچھے سے اچھا کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر پھر عیدگاہ کو جاتا تھا۔ جب واپس ہوتے تو اسے استعمال کرتے اور یہ سمجھتے کہ اس طرح پورے سال روزی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جب عید کا دن آیا تب سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلنے میں مجبوری ہے، اور من میں سوچا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ایک کھیل کروں گا اور انہیں سبق پڑھاؤں گا، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جب سب لوگ کھانا خالی کر کے عیدگاہ کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے۔ انہوں نے من بہلاوے کے طور پر پوچھا کہ ایسے اچھے کھانے تم نے کھائے کیوں نہیں؟ بت آخر بولتے کیسے؟ انہیں بولنے کی طاقت نہیں۔ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر ان کے سر توڑ دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کے کان ٹیڑھا کر دیا، مگر بڑے بت کو بچائے رکھا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور بت خانہ بند کر کے
جلد سے جلد وہاں سے بھاگ آئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر خانے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، سب بڑی ذلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ بولے کس ظالم نے یہ تماشا ہم کو دکھایا ہے اور ہمارے خداؤں کو توڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ بتوں پر اور بت پوجنے والوں پر لعنت کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ سب کے دل میں یہی خیال ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم ہی کا ہے۔ سب نے یہی سوچا کاش ابراہیم کو کوئی مار ڈالتا۔ پھر کیا تھا، سب نے مل کر نمرود سے فریاد کی کہ ابراہیم نے خانے کا ادب و احترام دھول میں ملا دیا ہے۔ نمرود کو بھی بڑا تاؤ آیا۔ اس نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ نمرود بھی اور قوم کے لوگ بھی سبھی غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی سب ایک ساتھ بول پڑے، ابراہیم بتا یہ حرکت کس نے کی ہے؟ فرمایا کہ تم اس بات کو بڑے بوجھ سے پوچھو، تم اسی کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہو، وہ تم سے کچھ نہ چھپائے گا۔ وہ تمہارا بڑا خدا جو ہے کیا اتنا بھی وہ نہ بتائیں گا؟ ان لوگوں کے پاس اس کا جواب ہی کیا تھا؟ بڑی پریشانی میں پڑ گئے کہ اب کیا کرے۔ پھر بھی کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بولے تم تو جانتے ہو کہ بت نہیں بول سکتے، ان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے خداؤں کی پوجا کا کیا فائدہ جب یہ نہ بول سکے، نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ ایسے خداؤں کو جو پوجے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کچھ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور جن کا پہلے سے ایمان تھا ان کا ایمان اور پکا ہو گیا۔ نمرود نے اس معاملے میں پڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کا حکم دیا اور سزا سنائی کہ اسے آگ میں پھینک دو تاکہ یہ جلے اور ہمارے دلوں میں جو غصے کی آگ جلی ہوئی ہے وہ بجھے۔ ظالم قوم اس فیصلے سے خوش ہو گئی۔ پھر کیا تھا، پہاڑ کی تلیٹی میں 160 گز کا مکان بنایا گیا۔ وہاں دیش دیش سے لکڑیاں جمع کر کے لائی گئی۔ ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ ان میں آگ اس طرح دھمک دھمک کر جلنے لگی کہ چڑیوں کے اڑنے تک کا راستہ بند ہو گیا۔ کوئی جانور اس تک پہنچنے کی ہمت نہ کر پاتا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ڈالے کیسے جائیں؟ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سب پریشان تھے۔ فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رہنمائی شیطان نے کی۔ سکھایا تم ایک توپ بناؤ اور 2-3 دھنی پر گڑاؤ، پھر جھولے کی طرح جھلا کر آگ میں ڈالو اور اپنے دل کی حسرت نکالو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توپ و جنجیر میں باندھ کر توپ پر بٹھایا تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے رو رو کر شور مچایا کہ خدایا تیرے خلیل سے اس کے دشمن یہ معاملہ کرتے ہیں، ہم سے تو یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہم کو حکم ہو تو ان کو ابھی چھوڑ دے اور تیرے دوستوں کو ان دشمنوں سے بچا لے۔ حکم ہوا کہ اگر تم سے ابراہیم مدد مانگیں گے بہتر ہے ان کی مدد کر سکتے ہو۔ پھر کیا تھا، 2 فرشتے جو ہوا پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بولے اگر حکم کرے تو یہ ہوا اور بارش ایک پل میں بجھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مدد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ فرشتے بہت غم میں ڈوب گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے کے لیے
توپ کے جھولے پر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً ہوا کی فضا میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بولو کہ اس آگ سے ان دشمنوں کو بھون کر رکھ دوں اور تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر خدا اس میں راضی ہے تو ہم بھی اسی کے لیے جی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے ٹھیک ہے، پھر اسی سے کہو کہ وہ اس مصیبت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ خود سب کچھ دیکھ سن رہا ہے، میرے کہنے سننے کا کیا فائدہ، اس کو جو کرنا ہوگا وہ تو کرے گا ہی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسی پر بھروسہ ہے، اس کی محبت جوش میں آئی، فوراً حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامتی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے کلام میں سلامتی لفظ نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام نہ ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بازو پکڑ کر بڑے آرام سے انہیں زمین پر بٹھایا۔ اسی وقت جنت کے داروگاہ نے قیمتی لباس لا کر پہنایا اور ان کے آس پاس 20 گج تک گول، ریحان، سبزے اور دوسرے پھولوں سے اسے سجا دیا۔ اس طرح وہ گلزار بن گیا۔ پھر وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی بہہ نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال پر اللہ کا ایسا فضل ہوا یا حضرت اسرافیل کو حکم ہوا کہ صبح و شام سواد والا کھانا وہاں پہنچایا کرے تاکہ خوش اور بیگم ہو کر میرا پیارا کھایا کرے۔ اب 7 دن اس واقعے کو بیت گئے تو نمرودی نے یاد دیکھنے نکلے کہ آگ بجھی یا نہیں۔ ایک اونچے محل پر نمرود چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کی مدد سے بچ جائے، اور اگر وہ بچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب نہ میری خیریت ہے اور نہ میرے ملک کی۔ اپنے من کا بھید وہ اپنے ساتھیوں سے نہ کہتا بلکہ انہیں خوش کرنے اور تسلی دینے کے لیے یہی کہتا کہ یہ تو ایسی آگ تھی کہ کڑے سے کڑا پتھر بھی اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے۔ اس سے بچ نکلنے کی انسان میں طاقت کہا۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل سے خوب غور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی چاروں طرف تو سب پھول ہی پھول ہیں، خوبصورت سے خوبصورت اور رنگ برنگے۔ وہاں تو بجائے آگ کے پھلواری قائم ہے، میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، وہاں تو بڑے مزے نظر آ رہے ہیں۔ نمرود ایسا دیکھ کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ اس کے من میں اتھل پتھل شروع ہو گئی، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ ابراہیم کے پاس پہنچا، بولا ابراہیم ایسی راکھ کر دینے والی آگ سے تو کیسے بچ گیا، بلکہ یہ جنت جیسی پھلواری کس نے پیدا کر دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اس بے پناہ قدرت پانے والے خدا کا ایک معمولی سا چمتکار ہے، اس کی طاقت تو بہت بڑی ہے۔ نمرود بولا جس کی قدرت کا یہ معمولی چمتکار ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ پھر تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے باہر لانے کا آرڈر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام راک کے پہاڑوں سے نکل کر باہر آ گئے اور اپنے واعظ و نصیحت میں لگ گئے۔ نمرود پر بھی انہوں نے تبلیغ پھر شروع کر دی۔ نمرود نے کچھ دین کی مہلت مانگی اور چاہا کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے۔ نمرود کا ایک وزیر حامان تھا، اس نے مشورہ کیا اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دشمن خدا نے کہا کہ اتنی مدت تک تو تم خدائی کرتے رہے اور اب بندگی کی راہ اپنا کر کیا رسوائی اور ذلت مول لو گے؟ جب مدت گزر گئی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان لانے کا تقاضا کیا۔ نمرود نے بڑی نرمی سے عرض کیا کہ ایمان کا قبول کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے، مگر تیرے پروردگار کے لیے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قربانی بغیر ایمان کے قبول نہیں کی جاتی، لیکن نمرود نہ مانا۔ اس نے 4000 گائے، بہت سی بکریوں اور اونٹوں کی قربانی دی ہی دی، لیکن یہ سب بیکار، اس لیے کہ حامان نے تو اسے بہکا دیا تھا اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا ہی لیا تھا۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔